اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا اور انہوں نے اپنے قوم کی جو راہبری رہنمائی فرمائی اس کا ذکر بھی ہوا۔ اب اس آیت کے مبارکہ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک خطاب کیا گیا اور ان کے ذریعے سے قیامت تک تمام انسانیت کو، اور وہ خطاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھا کام کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں بظاہر تو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے، لیکن دراصل یہ قیامت تک تمام انسانوں کو خطاب ہے، بالخصوص مسلمانوں کو۔ وہ یہ کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، یعنی جب تک تمہارے پیٹ کے اندر رزق حلال نہیں جائے گا تب تک تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاک پانی ہو، اگر بندہ کوئی ناپاک پانی سے وضو کر لے اور پھر اس کے ساتھ ساری رات نفل پڑھتا رہے، اس کے نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے، اس نے جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی ہی ناپاک ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے جسم کے اندر غذا حرام چلی گئی تو پھر کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ رجل یطیل السفر، فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب فانا یستجاب لہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام اور اس کا پینا حرام، گویا کہ اس نے جو مال کمایا ہوا ہے اس مال کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دعائیں جو وہ کر رہا ہے، جو اس کا انداز تھا وہ تو قبولیت کا تھا کہ سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بندے کے اندر غربت ہو، تنگ دستی ہو، کپڑے پھٹے پرانے ہوں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر گڑ گڑا کر بندہ اللہ سے دعا کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم شرط وہ کیا تھی؟ وہ تھا رزق حلال کا ہونا، وہ اس کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 درہم کا کپڑا خریدتا ہے اور 100 میں سے 1 درہم حرام ہوتا ہے، 99 درہم اس کے حلال کے ہوتے ہیں، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ رہے گا نہ اس کی دعا قبول ہوگی نہ اس کی عبادت قبول ہوگی۔ اور اس لیے اللہ کے ہاں رزق حلال نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں انسانوں کے اوپر کیسی کرم نوازی فرمائی کہ یہ غذا جو ہمارے جسم تک پہنچتی ہے، اس سے پہنچنے سے پہلے کیسے کیسے ہمارے لیے اس نے بندوبست فرمائے کہ یہ جانچنے کے لیے کہ وہ گرم ہے یا سرد ہے، ہم اسے برداشت کر سکیں گے یا نہیں۔ ہمارے ہاتھوں کے اندر اللہ نے قوت لامسہ پیدا فرمائی، ہم ہاتھ لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ روٹی زیادہ گرم تو نہیں، زیادہ گرم ہم نہیں کھاتے۔ پھر کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، باسی تو نہیں ہو چکی، اسے سمیل تو نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک کے اندر قوت شامہ پیدا فرمائی، کھانے سے پہلے اگر سمیل آ رہی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو سمیل آ رہی ہے کھانے سے، یہ تو بڑا پرانا ہے۔ پھر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اللہ نے قوت ذائقہ زبان کے اندر پیدا فرمائی۔ یہ ساری اللہ نے ظاہری ہمارے اندر حصے رکھی ہیں، لیکن حلال ہے یا حرام ہے، ہم نے کسی سے چھین کے وہ پیسے کھائے ہیں، ہم نے سودی پیسے کھائے ہیں، رشوت کے پیسے کھائے ہیں، کسی اور طریقے سے ناجائز قبضہ کر کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے عقل میں فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی عقل سے کام لو، رزق حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ اور یہ ایسا اہم کام ہے جس کا حکم اللہ نے رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمایا، حالانکہ نبی تو ہوتے ہی پاک ہیں، وہ تو اللہ کی وحی کے بغیر کچھ کام کرتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے ذریعے سے قیامت تک انسانیت کو بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری عبادتیں قبول ہوں، تمہارے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو۔ اگر حرام کے ذریعے سے کمایا ہوا مال تم استعمال کرو گے اور پھر یہ امید رکھو گے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری عبادتیں قبول ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔
اور دوسری بات جو رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمائی وہ یہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو۔ تو اس سے بھی انسانیت کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کوئی بھی انسان نیک عمل سے مبرہ نہیں۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جناب میں تو اب تو مجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ نادان انسان ہے۔ نبی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کسی کا مرتبہ اور مقام نہیں ہوتا، اور نبیوں کو اللہ فرماتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ اور نیک کام کرتے رہو۔ گویا نیک کام کرنا ہر انسان کے لیے اور بالخصوص ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا انی بما تعملون علیم، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دنیا میں تو تم کیمرے کی آنکھ سے بچنا چاہتے ہو، جہاں مووی بن رہی ہو وہاں تو اپنی زبان پہ اور اپنے اعضاء پہ کنٹرول کر لیتے ہو، تو یہ بھی دیکھنا کہ یہ تمہارے ساتھ جو دو فرشتے میں نے رکھے ہیں یہ تمہاری موویاں بنا رہے ہیں۔ یہ جب مرو گے تو تمہارے سامنے سارا کچھ پیش کر دیا جائے گا۔ اس لیے بندوں کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کو حاضر و ناظر ہر وقت جانیں اور وہ کام کرے جس میں رب کی رضامندی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان